بزرگان محترم اور برادران عزیز، حدیث شریف میں ہے آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بہت ساری خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس صفت کو انسان کی فطرت میں ودیعت فرمایا ہے۔ حضرت آدم و حوا کو اللہ تعالی نے جنت کے اندر ٹھہرایا، بسایا اور حکم دیا کہ جنت کی جن چیزوں کو جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے استعمال کرو، لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس کے پھل کو مت کھانا۔ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کے قریب پہنچا دیا، اس کے پھل کو کھانے پر آمادہ اور تیار کر لیا۔ حضرت آدم و حوا نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ جب شرمگاہیں کھل گئیں تو طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ یہ فطری وصف ہے جو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر ہی ودیعت کر دیا ہے۔ اسی فطری شرم و حیا کا یہ تقاضا تھا کہ جب شرمگاہیں کھل گئیں تو حضرت آدم و حوا کو ان کے چھپانے کی، ان کے ڈھانکنے کی فکر لاحق ہوئی۔ شرم و حیا یہ وہ صفت ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، ناپسندیدہ اور قبیح عمل سے روکتی ہے، ناجائز امور کے ارتکاب سے روکتی ہے، معصیت اور نافرمانی کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ اگر یہ صفت نکل جائے تو پھر انسان کو احکام خداوندی کا پابند بنانے والی اور نافرمانیوں اور گناہوں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو بے حیا ہو جا، پھر تیرا جو جی چاہے وہ کر، تجھ کو روکنے والی، تجھ کو پابند بنانے والی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ شرم و حیا کی صفت سے متصف ہو کر بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب عظیم برپا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک محدث ہیں امام عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، امام قعنبی کے نام سے یہ مشہور و معروف ہیں۔ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات ذرا اچھے نہیں تھے۔ یہ آوارہ قسم کے آدمی تھے، گنڈا گردی کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک بڑے محدث تھے امام شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ امام شعبہ اپنی سواری پر سوار ہو کر راستے سے گزر رہے تھے۔ ان کے راستے ہی میں کہیں یہ امام قعنبی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی۔ امام شعبہ کو دیکھ کر ان کو شرارت سوچی۔ جب امام شعبہ ان کے پاس سے گزرے تو امام قعنبی نے ان کی سواری کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ حضرت مجھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو ہٹو یہاں سے، حدیث سننے سنانے کی یہ طریقہ نہیں ہے،
سامنے آ گئے، سواری روک لی اور کہا حدیث شریف سنائیے۔ حدیث سننا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ درس حدیث کی مجلس میں آئیے۔ تو وہ تو آوارہ قسم کے آدمی تھے ہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو حدیث کسی وقت نہیں سنائیں گے تو آپ کو قتل کر دوں گا۔ خنجر نکالیے، کہا کہ یہ خنجر آپ کے سینے میں پیوست کر دوں گا۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی سند سے حدیث سنائی، اور یہی حدیث شریف سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو بے حیا بن گیا تو تیرا جو جی چاہے وہ کر۔ ہو سکتا ہے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت ہدایت کی دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کے نور کو ان کے دل کے اندر اتار دے اور ان کے خانے دل کو روشن و منور کر دے۔ یہ حدیث شریف امام قعنبی کے دل پر لگ گئی اور کہا کہ حضرت پہلے میں نے تو آپ کے ساتھ میں مذاق کی تھی، لیکن اب میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد پڑھنے پڑھانے کی طرف مائل ہوئے تو اتنے بڑے محدث بنے کہ صحاح ستہ کے مصنفین کے استاد بنے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے حدیث شریف لی ہے اور اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر جو اس کو درج کیا ہے۔ تو یہ صفت اگر دل کے اندر اتر جائے تو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے کہ ایک لڑکی نے اس صفت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم و حیا کی اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرما کر کے اس لڑکی کو حیات جاویدانی عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے نکلے اور مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، پانی کے کنویں کے قریب جا کر کے قیام فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے کچھ پہلے دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، وہ مردوں کے مجمع میں نہیں گھس رہی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا ما خطبکما، تم کیا چاہتی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ جب تک کہ یہ چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے چلے نہیں جاتے اس وقت تک کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے باپ ایک بوڑھے آدمی ہیں، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ خود نہیں آ سکتے ہیں تو مجبوراً ہم کو آنا پڑتا ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ جلدی سے گھر واپس چلی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ آج جلدی کیوں آ گئی؟ تو ان لڑکیوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص ہے، شکل و صورت سے اجنبی مسافر لگتا ہے، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، یہ خدمت کر دی، اس لیے ہم لوگ جلدی آ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لڑکی بلانے کے لیے آئی تو وہ شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بات چیت کی تو شرم و حیا کے انداز میں بات چیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی ضرورت ضرور پوری کی لیکن فضول بات نہیں کی۔ آج کل کے رواج کی طرح کہ اگر کسی کو کچھ موقع مل جاتا ہے تو بات لمبی کرتا ہے، ہاؤ آر یو، ہو آر یو، واٹ از یور نیم، موبائل نمبر پلیز۔ اس طریقے کی کوئی فضول بات نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی نہ ان لڑکیوں نے کی۔
مردوں کے مجمع میں گھس کر کے جانوروں کو پانی نہ پلانا یہ بھی شرم و حیا کا تقاضا تھا، اور شرم و حیا کے انداز میں چلنا اور شرم و حیا کے انداز میں گفتگو کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ صفت تھی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو وہ شرم و حیا کے انداز میں چلتے ہوئے آئی۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اپنی آستین اپنے چہرے کے اوپر رکھ دی۔ یہ شرم و حیا کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کا اور اس کی شرم و حیا کی ادا کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اہم ترین ایمانی صفت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر کی موجب ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین و مذہب کی کوئی نہ کوئی خاص عادت ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص عادت شرم و حیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، یعنی حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو دوسری چیز خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی شخص کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے شرم و حیا کی صفت چھین لیتے ہیں۔ جب اسے صفت حیا نکل جاتی ہے تو یہ بغض رکھنے والا اور لوگوں کی نظر میں بھی مبغوض بن جاتا ہے۔ جب یہ بغیض و مبغوض بن جاتا ہے تو امانت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ جب امانت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو یہ خائن اور لوگوں کی نظر میں بددیانت ہو جاتا ہے۔ جب یہ خائن اور بددیانت ہو جاتا ہے تو رحم کا مادہ اس سے نکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحمت نکل جاتی ہے تو وہ لاعن اور ملعون ہو جاتا ہے، خود بھی لعنت کرنے والا بنتا ہے، دوسرے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جب وہ لاعن اور ملعون بن جاتا ہے تو اسلام کا پھندا اس کے گلے سے نکل جاتا ہے، یعنی اسلام سے اس کا رشتہ اور تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پاک دامن بننا یہ بھی شریعت کا مطالبہ ہے۔ پاک دامن بننے کے لیے بھی صفت شرم و حیا کی ضرورت ہے۔ اس شرم و حیا کی صفت کو اختیار کے بغیر کوئی بندہ پاک دامن بن ہی نہیں سکتا، پاک دامنی کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اور پاک دامنی بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو تبلیغی خطوط روانہ فرمائے تھے۔ ایک خط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھی لکھا تھا۔ روم کے بادشاہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ملا تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس ملک میں عرب کا کوئی تجارتی قافلہ ہے یا نہیں۔ ابو سفیان کی عمارت میں ایک تجارتی قافلہ وہاں پر موجود تھا۔ بادشاہ نے ان تمام کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی تعلق کس کا ہے؟ ابو سفیان چونکہ رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ میرا قریبی تعلق ہے۔
بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ان کے تمام ساتھیوں کو ان کے پیچھے ایک لائن میں کھڑا کیا اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے چند سوالات کرنے والا ہوں، اگر یہ میرے سوالوں کا صحیح جواب دیں تو ان کی تصدیق کرنا، اگر یہ کذب بیانی سے کام لیں تو خاموش کھڑے مت رہنا بلکہ فوراً تکذیب کر دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلہ، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامن بننے کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک و برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے یہ ساری کی ساری باتیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کا جز ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر عفت اور پاک دامنی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پاک دامنی کی زندگی کوئی بندہ گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کو عروج و اقبال، غلبہ اور سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کر لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے اس کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا فروخت کیا۔ مصر کے وزیر خزانہ، جس کو قرآن کی زبان میں عزیز مصر کہا گیا ہے، اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اپنے گھر میں عزت و اکرام کے ساتھ میں رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بڑے حسین و جمیل تھے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی، ان پر فریفتہ ہو گئی، اور پھر موقع پا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دے دی۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے۔ گناہ کے اسباب و وسائل اکٹھا ہونے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے عفت اور پاک دامنی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ذرا بھی زلیخا کی طرف مائل نہیں۔ زلیخا کا مقصد پورا نہیں ہوا تو زلیخا نے بہانہ بنا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ ایک زمانے دراز تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی ہوئی اور حکومت مصر کا تخت حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آیا، ملک مصر کے بادشاہ بنے، تاج بادشاہت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا۔ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ اعزاز اکرام فرمایا۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی اپنائی، اسی طریقے سے کوئی بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی عزت کا، سعادت کا، کامیابی کا اور سرخروئی کا تاج ضرور ضرور عطا فرمائے۔ جو بندہ پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مصائب و مشکلات سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، وہ روایت حدیث الغار کے نام سے مشہور ہے۔ 3 آدمی تھے، کہیں سفر پر جا رہے تھے، دوران سفر تیز بارش ہونے لگی۔ بارش سے بچنے کے لیے یہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اس غار میں داخل ہوئے ایک بڑی چٹان اس غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ ان تینوں نے اپنی پوری طاقت صرف کی لیکن وہ چٹان ٹس سے مس نہیں۔ ان تینوں نے سوچا کہ اگر یہ چٹان ہٹے گی نہیں تو یہی غار ہماری قبر بن جائے گا۔ اب صرف ایک ترکیب ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کوئی عمل اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے کیا ہے تو اس عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔
ان تینوں نے دعا کی۔ ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میری بیوی تھی، بچے تھے، گزر بسر کے لیے چند بکریاں تھیں، روزانہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا، شام کے وقت واپس آتا تھا، ان کو دودھ نکالتا تھا، پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، پھر اپنی بیوی کو پلاتا تھا۔ ایک دن جب میں واپس آیا تو رات بہت ہو چکی تھی، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، دودھ کا برتن لے کر کے ان کے سرانے کھڑا رہا کہ جب بیدار ہوں گے اس وقت ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا۔ وہ صبح کے وقت اٹھے اور پوری رات میرے بچے میرے قدموں کے پاس بلبلاتے رہے، روتے گڑگڑاتے رہے، لیکن اپنے ماں باپ سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے تھا تو اس چٹان کو تھوڑی سی کھسکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی، چٹان کھسک دی، آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھ کو اس سے محبت تھی، میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دور بھاگتی تھی۔ ایک دن اس نے میرے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ اگر تم مجھ کو 100 دینار لا کر کے دو تو تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ 100 دینار جمع کیے اور 100 دینار لے جا کر کے اس کو دیا۔ وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئی، لیکن جب میں گناہ کے ارادے سے اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ تیرا ڈر اور خوف میرے دل میں ایسا سما گیا کہ میں نے وہ 100 دینار بھی اس کو دے دیے اور گناہ کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے تھا تو اس چٹان کو تھوڑی سی کھسکا۔ چٹان اور کھسک گئی۔ تیسرے شخص نے دعا کی کہ اللہ چند سا غلہ مزدوری پر ایک مزدور میں نے اپنے پاس رکھا، جب اپنا کام پورا کر کے جانے لگا میں نے اس کو اس کی مزدوری دینی چاہی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ مزدوری غلے کی شکل میں تھی، میں نے اس کو زمین میں بو دیا، اس سے پیداوار ہوئی، اس کو بیچا، ایک جانور خریدا، دھیرے دھیرے میرے پاس جانوروں کا ایک ریوڑ ہو گیا اور جانوروں کا ایک چرواہا بھی میرے پاس ہو گیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میری مزدوری دے۔ میں نے اس سے کہا کہ سامنے میدان میں جتنے جانور چر رہے ہیں وہ جانور، ان کا چرواہا سب تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کر۔ میں نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، سب تیری مزدوری ہے۔ وہ سب ہانک کر لے گیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے تھا تو پتھر کی چٹان کو اور کھسکا دے۔ پتھر کی چٹان اتنی کھسک گئی کہ یہ تینوں آسانی سے اس غار سے باہر نکل آئے۔ تو دوسرے شخص نے جو دعا کی تھی اس کی دعا عفت اور پاک دامنی کی صفت کا مظاہرہ کرنے والی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو، اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کے اس عمل کی برکت سے اس مصیبت سے اللہ تعالی نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ جو بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش خداوندی کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جبکہ عرش خداوندی کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو حسب و نسب والی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ جواب دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈر کر کے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ حیا اور پاک دامنی کی صفت اگر ہے تو بندہ، حیا کی صفت اگر ہے تو بندہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گا۔ اگر حیا کی صفت نہیں ہے تو بندہ پاک دامن بن بھی نہیں سکتا۔ یہ ایسی عظیم الشان ایمانی صفت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے دروازے، بہت سے پہرے بنائے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بند باندھے ہیں۔ اس شرم و حیا کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دور سے احکام دیے۔ نگاہ کی حفاظت کا حکم شریعت کے اندر ہے، نگاہ کی حفاظت کا حکم بھی در حقیقت شرم و حیا کی صفت کی حفاظت کے لیے ہے۔
انسان کے جسم میں دو آنکھیں ہیں، یہ دو آنکھیں نہیں، فتنہ و فساد کے دو چشمے ہیں، سارے فتنوں کے چشمے، سارے فتنے انہی دونوں چشموں سے ابلتے ہیں، اور یہی پہلے بہتی ہے تو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور انسانی حدود کو پار کر کے بے حیائی کی آخری حد تک اور آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ شرم حیا کی حفاظت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، بد نگاہی بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس کو بد نگاہی کے اوپر قابو نہیں ہے، شیطان کا داؤ، شیطان کا زور اس کے اوپر جو زیادہ چلتا ہے، شیطان کے جال میں وہی شخص زیادہ پھنستا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہکالا اور زمین کے اوپر اتارا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا اظہار کیا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں نے تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ایک کو بھی راہ راست پر ثابت قدم رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہکالا تو اس موقع پر اس نے شیخی بگاڑی، چار سمتوں کا تذکرہ اس نے کیا کہ سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور دو سمتوں کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اوپر کی سمت کا تذکرہ کرنا بھول گیا، نیچے کی سمت کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اب یہ دو سمتیں ایسی بچی ہیں کہ ان دو سمتوں سے انسان پر، بندوں پر شیطان کا کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ اوپر دے کر کے چلے گا تو اس کے لیے دشواری کا، تکلیف کا، اذیت کا باعث ہے۔ اب ایک سمت بچی کہ بندہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھ کر کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو پست رکھو، تو تمہاری زندگی عفت والی زندگی، پاک دامنی والی زندگی اور پاکیزگی والی زندگی ہوگی۔ اور ایک حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ترکها من مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، یعنی جو بندہ بد نگاہی کو، بد نظری کو میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، تو میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی حلاوت اور چاشنی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایمان عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اور چاشنی وہ اپنے دل کے اندر جو محسوس کرے گا۔ لوگوں نے صرف نگاہ کی حفاظت والے حکم خداوندی پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتوحات عظیمہ سے مالا مال فرمایا۔ تاریخ کا ایک صفحہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ لمبا ہو گیا، شکست فتح کا کوئی فیصلہ ہونے نہیں پا رہا تھا۔ ادھر اندر جو لوگ تھے وہ بھی پریشان تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ محاصرہ ختم ہو، تو عیسائیوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک چال چلی۔ منصوبہ یہ بنایا کہ ہم قلعے کا دروازہ کھول کر کے مسلمانوں کو قلعے میں اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور قلعے کو بازار سے آراستہ اور مزین کر دیا، اور قلعے کے بازاروں کے اندر نوجوان لڑکیوں کو بٹھایا اور ان کو حکم دے دیا کہ اگر مسلمان تم سے تعارض کریں تو تم مزاحمت مت کرو، جو کرنا چاہیں ان کو کرنے کا موقع دو۔ عیسائیوں نے سوچا کہ اس طریقے سے مسلمان فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، وہ خود ضعیف اور کمزور ہو جائیں گے، پھر ہم ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے، ان پر فتح بھی حاصل ہو جائے گی، قلعہ بھی بچ جائے گا۔ یہ پلان بنا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں، ہتھیار ڈال رہے ہیں، قلعے کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ لشکر لے کر، فوج لے کر قلعے میں داخل ہو جائیے۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ان لوگوں نے اتنی آسانی سے کیسے شکست تسلیم کر لی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں معلوم کہ اندر کیا پلان تیار کیا گیا ہے۔ لشکر اسلامی کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو دشمن قلعے کا دروازہ کھول رہے ہیں، قلعے کے اندر داخل تو ہو جاؤ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت سن لو بس، اور اس آیت کریمہ کا جو حکم ہے جس عضو سے متعلق ہے اس عضو کے اوپر جو فٹ کر لو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیت کو سنائے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، وہ سب کے سب صحابہ تھے، قرآن کریم کے اس حکم پر وہ پہلے سے عمل کرنے والے تھے، لیکن تازہ قرآن کریم کی آیت سنی تو اور بھی چوکنا ہو گئے۔ سارے کے سارے اسلامی مجاہدین نے اپنی نگاہیں زمین کے اندر گاڑ لی اور نگاہ کی حفاظت کے ساتھ قلعے کے اندر جو داخل ہو گیا، ان کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا اور مسلمانوں کو اس قلعے کے اوپر جو فتح حاصل ہو گئی، وہ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی یہ برکت ظاہر ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں نگاہ کی حفاظت، دل کی حفاظت اور عفت و پاک دامنی حاصل کرنے کی دعا تمنا کے طور پر مانگی ہے، اور یہ دعا مانگ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، امت کو سبق دیا ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو تمہارے دلوں کے اندر راسخ اور مضبوط کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی اور پرہیزگاری کا، عفت اور پاک دامنی کا، اور لوگوں سے بے نیازی کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، اور میرے عمل کو پاک کر دے ریا سے، اور میری زبان کو پاک کر دے جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو پاک کر دے خیانت سے، اس لیے کہ آنکھوں اور سینوں کی خیانت کو تو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپسندیدہ اخلاق سے، ناپسندیدہ اعمال سے اور ناپسندیدہ خواہشات سے۔ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرم و حیا ایک عظیم الشان ایمانی صفت ہے، اور اس صفت کی بنا پر ہی بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ حیا انسانی کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور حیا اور پاک دامنی، عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی کہی گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔